محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر۔ نشریات ہماری جاری ہے اور الحمدللہ ظاہر اب ہم سحر کے وقت کے قریب بھی جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، تو انشاءاللہ اسی اعتبار سے اسی اہتمام سے انشاءاللہ درود و سلام اور دعا بھی ہوگی، انشاءاللہ مناجات کا سیگمنٹ بھی ہوگا۔ ابھی سیگمنٹ میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں اور مشہور و معروف نعت خواں حضرات ہمارے ساتھ ہیں۔ جناب قبلہ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم حضور والا، یہ مائک لیجیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے؟ وبرکاتہ۔ عید مبارک۔ الحمدللہ، آپ سب کو بھی مبارک اور تمام عالم اسلام کو مبارک۔ قاری صاحب ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح تر و تازہ اور توانا ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ صحیح رکھے۔ الہ آمین، الہ آمین انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ عامر بھائی بیٹھے ہیں، عامر فیاضی صاحب تشریف فرمائیں۔ ہمارے بھائی جناب محمد خاور نقشبندی صاحب کیا خوبصورت انداز میں کلام پیش کرتے ہیں۔ خاور بھائی نوازش، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ عید مبارک آپ کو بھی بہت بہت، آپ کو بھی بہت جزاک اللہ۔ اور علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، جناب قبلہ مفتی سہیل صاحب، غلام رضا روحانی صاحب، احسن نیازی صاحب، بہت بہت شکریہ سب کا، جزاک اللہ۔ قاری صاحب کے کلام سے کریں آغاز۔ قاری صاحب کو ایک کلام میں سنائیں، اس سے ہم آغاز کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ علماء سے ہم گفتگو بھی کرتے رہیں گے اور کلام بھی سنیں گے آپ سے، خاور بھائی سے انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ بڑی مبارک رات ہے اور حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمد کے حوالے سے نعت شریف پڑھنے کی سعادت عطا ہو، عطا ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آمد مصطفیٰ ہے، دعا مانگ لو، آمد مصطفیٰ ہے، دعا مانگ لو، سبحان اللہ۔ آمد مصطفیٰ ہے، دعا مانگ لو، مانگ لو رحمت مصطفیٰ، مانگ لو، مانگ لو رحمت مصطفیٰ، مانگ لو، جسم مفلوج ہے، روح بھی مار ہے، جسم مفلوج ہے، روح بھی مار ہے، آ گیا ہے مسیح، آ گیا مسیحا، شفا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آ گیا ہے مسیحا، آ گیا ہے مسیح، شفا مانگ لو، زندگی کی بہاریں جو درکار ہیں، زندگی کی بہاریں جو درکار ہیں، باغ طیبہ کی آب و ہوا مانگ لو، کیا کہنے، زندگی کی بہاریں جو درکار ہے، باغ طیبہ کی آب و ہوا، کیا کہنے، طیبہ کی سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہوا مانگ لو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی کیا کہنا اور ہے؟ بڑا خوبصورت شعر، آپ توجہ طلب یہ عطا ہو، شعر ہے۔ عطا ہو۔ در بدر کیوں بھٹکتے ہو طیبہ چلو، در
بدر کیوں بھٹکتے ہو طیبہ چلو مصطفیٰ سے ملو اور خدا مانگ لو مصطفیٰ سے ملو اور خدا مانگ لو در بدر کیوں بھٹکتے ہو طیبہ چلو مصطفیٰ سے ملو اور خدا مانگ لو مانگ لو رحمت مصطفیٰ مانگ لو کیا کہنا ہے قاری صاحب؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ اب مزید کلام بھی سنتے ہیں انشاءاللہ. قاری وحید قاسمی صاحب بھی ہے ہمارے درمیان. بلکہ اس سے پہلے کہ میں قبلہ سے سوال کروں، یہ آمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہی خاور بھائی آپ میں ہم اردو کلام سننے ذرا ایک رنگ تبدیل کرتے ہیں. پنجابی میں ایک کلام ذرا دو اشارہ میں وہ تو سنا دیں آپ. چن چڑھیا آمنہ دے لال. کیا بات دو اشارہ سنا دیں اس کے بعد. شان وکھرا دن مہینے سال دا کیا بات ہے. چن چڑھیا آمنہ دے لال دا چن چڑھیا آمنہ دے لال دا لال دا لال دا لال دا چن چڑھیا آمنہ دے لال دا بہار آئی دفعتن سجی زمین کی انجمن پون چلی سنن سنن وہ دف بجے جنن جنن چمن چمن دمن دمن فضا پکارتی چلی ایسا چن چڑھیا آمنہ دے لال دا لال دا لال دا لال دا چن چڑھیا آمنہ دے لال دا. سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا چن چڑھیا آمنہ دے لال دا. جنہوں نے اس چاند کو دیکھا دیکھتے ہی کہا مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمک دلاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھیں مد بھریاں اس صورت نو میں جانا تھا کہ جان جہانا کا سچ آکھا تیرا بدی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا ایسا چن چڑھیا آمنہ دے لال دا لال دا لال دا لال دا چن چڑھیا کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ کیا کہنا ہے. بڑی لطف آ گیا. سبحان اللہ کیا کہنا ہے. تو قبلہ ابھی ہم ظاہر ہے آہستہ سحر کے وقت کی طرف بڑھیں. میں چاہوں گا کہ ذرا ہمیں بتائیے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی گھڑی وہ کون سا وقت تھا, وہ کیا, اس کی ذرا منظر کشی کیجیے گا, جو کہ ابھی ظاہر ہم بھی اسی وقت کی طرف آہستہ آہستہ بڑھیں. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. دل افروز ساعت لاکھوں سلام. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. سلام اے ذل رحمانی, سلام اے نور یزدانی,
جن کا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی. واہ واہ واہ. اور بات یہ ہے کہ اس بات پر بحث کی جاتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات میں تشریف لائے یا صبح میں. ٹھیک. اس پر مفسرین نے بھی، محدثین نے بھی اور تاریخ بیان کرنے والوں نے بھی بڑی باتیں لکھی، بڑے اقوال لکھے. ٹھیک. لیکن حتمی نتیجہ یہ ہے، کہتے ہیں نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر رات میں تشریف لاتے تو رات دن پر فخر کرتی، اور اگر دن میں تشریف لاتے تو دن رات پر فخر کرتا. تو یوں سمجھ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صبح صادق اس دنیا میں تشریف لائے کہ رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے. کہنا ہے. واہ واہ. کیا کہنا ہے. ہاں ہاں. اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جہاں تک آمد کی بات ہے نا وسیم بھائی، میں ایک بات کہتا ہوں کہ جو آ رہا ہے، ہاں ایک آ رہا ہے اور ایک بھیجنے والا ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. اچھا آنے والا عام ہو اور بھیجنے والا بھی عام ہو ٹھیک ہے. تو اس کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا. صحیح ہے. صحیح ہے نا. ٹھیک. آپ اسے رخصت کر دیتے ہیں. صحیح ہے. دوسری کیٹیگری ہے کہ آنے والا عام ہے، ہاں بھیجنے والا خاص ہے. ٹھیک. تو کچھ پروٹوکول میں تھوڑا سا ہو جاتا ہے، خاص نے لیکن کیا کہیے ہاں کہ آنے والا بھی خاص ہے اور بھیجنے والا بھی کیا خاص ہے. کہنا ہے. واہ واہ. تو اس کا پروٹوکول سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اب واہ آپ واہ دیکھیں واہ. کیا کہنا کہ ہے. بھیجنے والا خالق کائنات ہے ہاں ہاں. اور جس کو بھیجا وہ وجہ تخلیق کیا کائنات بات ہے. ہے. واہ واہ. اچھا بھیجنے والا رب العالمین ہے ہاں. اور آنے والا محبوب رب العالمین کیا ہے. کہنا ہے. تو پھر کیوں نہ ہو. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لما ولدتا اشرقت الارض بنور ربها، کہ پیارے جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے نا تو فرمایا کہ زمین و آسمان روشن ہو گئے. وَأَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقِ، یعنی ہر چیز روشن ہو گئی. رہی ہماری بات تو فَنَحْنُ فِي الضِّيَاءِ وَالنُّورِ، کہ ہم بھی جو جی رہے ہیں وہ آپ کے نور کی روشنی میں جی رہے ہیں. اور حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کا بیان ہے کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے نا، اب ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا کہ وہ بیت اللہ کو دیکھ رہی تھی، اور ایک روایت میں نے یہ پڑھی کہ وہ اسی گھر پر موجود ہیں جہاں میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی ہے. یعنی آج بھی آپ دیکھیں کہ جب حرم پاک میں پچھلے یعنی باب المروہ سے یا صفا سے آپ نکلیں تو وہ عمارت آج بھی نظر آتی ہے. کیا بات ہے اس کی، کیا بات ہے. دو جہاں کے سردار وہاں تشریف لائے تھے. اچھا وہ کہتی ہیں کہ یعنی رأیت البیت، میں گھر کو دیکھ رہی تھی. حین ودع، جب حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو فرمایا قدم طلع نوراً، پیدا کرنے والے کی قسم میں نے دیکھا کہ ہر چیز نور سے بھر گئی. اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ رأیت النجوم تدنو، اور میں ستاروں کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ قریب آ رہے ہیں. ظننت انہا ستقع علیہ، مجھے یہ ڈر ہوا، گمان ہوا کہ کہیں ستارے یعنی بیت کی چھت پر نہ آ جائیں. یعنی اتنا زیادہ روشنی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ روشنی یوں سمجھ لیجئے وہ قدرت کی جانب سے تھی، اللہ کی جانب سے اپنے محبوب علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں ہے. تو جتنا ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں وہ وقت قریب آ رہا ہے. تو میں اتنا کہوں گا جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو. دنیا کے تاجدارو سرکار آ گئے. کیا کہنا ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سرکار کی آمد کی گھڑیاں قریب ہوں، وہی ظفر قاسمی صاحب ہمارے درمیان ہو، تو پھر ہم نعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لطف کیوں نہ لیں. ایک اور بڑی خوبصورت نعت ہاں ذہن مقدر سنا دیں تو وہ بھی انشاءاللہ میں پڑھوں گا. ٹھیک جو آپ ایک نعت شریف بڑی خوبصورت ہے، عطا ہو آپ کے سامنے پڑھنے کی عطا ہو. ماشاءاللہ عظیم لوگ بیٹھے ہیں سارے، تو ان کے ساتھ انہیں پڑھنے کا ایک اپنا مزہ ہے ماشاءاللہ. بے شک. مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا، مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا، مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے
بخود اے ڈھونڈنے والوں خدا مل جائے گا، خود بخود اے ڈھونڈنے والوں خدا مل جائے گا۔ کیا بتاؤں ان کے در پہ جا کے کیا مل جائے گا، کیا بتاؤں ان کے در پہ جا کے کیا مل جائے گا، جو طلب ہوگی طلب سے بھی سوا مل جائے گا، جو طلب ہوگی طلب سے بھی سوا مل جائے گا۔ غم نہیں گم ہو بھی جائے راہ فردوس سے بری، غم نہیں گم ہو بھی جائے راہ فردوس سے بری، مصطفیٰ کا نام لوں گا راستہ مل جائے گا، مصطفیٰ کا نام لوں گا راستہ مل جائے گا، ان کے صدقے میں خدا سے مانگ کر دیکھے کوئی، ان کے صدقے میں خدا سے مانگ کر دیکھے کوئی، مدعی کے لب ہلیں گے مدعی کے لب ہلیں گے مدعا مل جائے گا، نام ان کا وقت مشکل لے کے دیکھو تو ذرا، نام ان کا وقت مشکل لے کے دیکھو تو ذرا، نا امیدی میں بھی دل کو آسرا مل جائے گا، مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا، خود بخود اے ڈھونڈنے والوں خدا مل جائے گا۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں۔ تو رانی صاحب اسی حوالے سے قبلہ فرمائیے گا، ظاہر ہے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے خداوند تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، تو ابھی جس طرح کے اس کلام میں بھی آیا، تو کیسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ذریعے قرب خدا حاصل کیا جا سکتا ہے، اس عنوان سے فرمائیے گا۔ بہت سارے زاویوں سے بات ہوتی ہے، بہت سارے زاویوں سے، اور شان رسالت ایسی ہے کہ آپ جس زاویے سے بھی دیکھتے ہیں آپ کو ایک نیا انداز، ایک خوبصورت انداز، ایک نورانی انداز نظر آتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک چھوٹی سی بات کروں، قرآن مجید میں تقریباً 79 یا 89 مقامات ہیں جہاں پر لفظ استعمال ہوا یا ایھا الذین آمنوا، یعنی ڈائریکٹلی صاحبان ایمان سے خطاب کیا۔ صحیح۔ خوبصورتی یہ ہے کہ جہاں پر بھی یہ لفظ آیا کہیں بھی درمیان آیت پہ نہیں آیا، ہمیشہ آیت کے آغاز میں آیا یا ایھا الذین آمنوا۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ صرف ایک مقام ہے جہاں درمیان آیت میں آیا، اچھا صرف ایک مقام، اچھا، ورنہ ہر جگہ خدا نے آرڈر دیا ہے اے صاحبان ایمان، اور پھر آگے بات ہے جو ٹھیک۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایھا الذین آمنوا، صرف ایک مرتبہ درمیان میں آیا، وہ کون سی جگہ ہے؟
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی واہ واہ واہ، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین کیا آمنوا. کہنا ہے، واہ واہ، صلو علی یعنی النبی، یہ واہ واہ، ہر جگہ خدا نے خدا بن کر، میں بھائی خالق ہوں، تم مخلوق ہو، تم ایمان لائے ہو، اب تمہاری ذمہ داری ہے صحیح ہے، اور تمہیں یہ کرنا ہے. واہ واہ واہ، یہ وہ والا کام ہے. خدا موٹیویشن کا اس لیول پر ہے. خدا کہتا ہے دیکھو یہ کام تم سے کروا رہا ہوں، پہلے میں خود کر رہا ہوں، اور صرف میں نہیں کر رہا، میرے ملائکہ کر رہے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. واہ واہ، سمجھانا، آپ غور کیجئے کہ یہ کیا ہے. یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک سوال ہے میرے ذہن میں، اور وہی میں سمجھاؤں کہ اگر سمجھا پایا تو بھئی جب پروردگار نے درود و سلام بھیج دیا تو وہ کون سی کمی تھی جو مجھ سے پوری ہو رہی ہے. صحیح، جب خدا نے درود و سلام یعنی جو بھی مانا ہے اس کے، رحمت، برکت، جو بھی ہے، وہ جب پروردگار نے کر دیا تو اے ایمان والو تم بھی یہ کام کرو. تو میں کیا کر رہا ہوں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے. جب پروردگار نے عطا کر دیا، میری اوقات نہیں ہے. پروردگار مجھ سے اور آپ سے یہ کہہ رہا ہے ایمان والو دیکھو کرنا تمہیں کچھ نہیں ہے، نہ تمہارے بس میں ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس راستے پر تم بھی شریک ہو جاؤ جس راستے پر تمہارا پروردگار پہلے سے چل رہا ہے. وہ ایک چھوٹا سا قصہ یاد آ جاتا ہے کہ ایک جب جناب یوسف، ایک حکایت ملتی ہے، روایت ملتی ہے، جب مصر کے بازار میں بک رہے تھے تو ایک لمبی صف لگی تھی خریداروں کی، اور ظاہر سی بات ہے اس دور کے اعتبار سے لکھپتی کروڑ پتی کھڑے ہوئے تھے. ایک بوڑھی عورت جو آخر میں کھڑی تھی ٹوٹا ہوا کوزہ لے کر. کسی نے کہا بڑھیا تم کیا کرنے آئی ہو؟ کہا میں یوسف کو خریدنے کے لیے آئی ہوں. کہا یہ ٹوٹا ہوا پیالہ لے کر تم یوسف کو خریدنے کے لیے آئی ہو؟ کہنے لگی مجھے پتہ ہے میں اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے یوسف کو نہیں خرید سکتی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ جب تاریخ میں یوسف کے عاشقوں کی اور خریداروں کی فہرست بنے تو میرا نام بھی اس لسٹ کے اندر. تو سر ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن قیامت کے میدان اگر اس فہرست میں نام، جب مصطفیٰ کے عاشقوں کی فہرست بنے تو ہمارا نام اس لسٹ کے اندر ہو کہ ہم بھی وہ تھے جو اس صف میں شامل ہو کر درود و سلام پڑھا کرتے تھے، پیغمبر کی بارگاہ میں جو ہے وہ درود بھیجا کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کنیکشن ہے اللہ کے رسول کے ساتھ، یہ اگر جتنا زیادہ ہم اپنا اسٹرانگ بنا سکیں تو ان کی ذات ہماری محتاج نہیں ہے. بے شک ہم محتاج ہیں، جتنا زیادہ کنیکٹ ہو سکیں گے اتنا نورانیت ہم اپنی. سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، سبحان بھائی روحانی صاحب نے جو آیت درود پہ بات کی تو ایک جو ہے مختصر سی بات اسی آیت درود پہ جو ہے وہ جی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی پر. صحیح، غیب بتانے والا نبی کا معنی اے ایمان والو تم بھی درود اور خوب سلام بھیجو. ہم درود کیسے بھیجتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اے اللہ تو درود بھیج. آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ تم بھیجو. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ تو بھیج. اچھا ہم بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، شروع سے ہی چلا آ رہا ہے. اہل بیت اطہار بھی یوں درود بھیجتے تھے، صحابہ بھی یوں بھیجتے تھے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین، فقہا سب یوں ہی بھیجتے چلے آئے. یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے تم بھیجو اور ہم کہہ رہے ہیں اللہ تو بھیج. اصل بات یہ ہے کہ ہم یہ عرض کرتے ہیں زبان حال سے کہ اللہ ہم تو ان کی شان کے لائق درود بھیج ہی نہیں سکتے. ہم تو ان کی مقام اور مرتبے کی حقیقت سے آگاہ ہی نہیں ہیں. ان کی حقیقت سے تو تو ہی آگاہ ہے، اور ان کی شان کے لائق، ان کے شان تو ہی بھیج سکتے. اس لیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. غالب نے اسی لیے کہا تھا غالب ثنائے خواجہ بیزداں گداشتے کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. میں بھی محبوبوں کی تعریف کرتا ہوں تو ان کا حدود اربع جانتا ہوں تو اس لیے تعریف کرتا ہوں. خواجہ کی ثنا کیا کروں؟ خواجہ کونین، ان کے مرتبے کو تو میں جان ہی نہیں سکتا. ان کی ثنا غالب ثنائے خواجہ بیزداں گداشتے میں ان کی ثنا رب پہ چھوڑی. کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است کہ ان کی تعریف اور توصیف کا حق تو وہی ادا کر سکتا ہے جس نے ان کو یہ شان عطا فرمائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. اور میں کچھ سنائے نا، میں پھر ہم ذرا کیا کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. کرم کے بادل برس رہے ہیں، واہ واہ، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہری بھری ہے. کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی
یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے یہ کون بن کر قرار آیا یہ کون جانے باہر آیا یہ کون جانے باہر آیا گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے کلی کلی میں شگفتگی ہے گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے کلی کلی میں شگفتگی ہے میرے نبی کی شان بالا بڑا سخی ہے مدینے والا آقا بڑا سخی ہے مدینے والا آقا بڑا سخی ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ مہربانی حضور کی ہے ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ مہربانی حضور کی ہے دیے دلوں کے جلائے رکھنا نبی کی محفل سجائے رکھنا نبی کی محفل سجائے رکھنا جو راحت دل سکون جاں ہے وہ ذکر ذکر محمدی ہے جو راحت دل سکون جاں ہے وہ ذکر ذکر محمدی ہے ادھر ادھر نہ پھرو گدا شہید و عالم کے در پہ آؤ جو مانگنا ہے نبی سے مانگو نبی کے گھر کون سی کمی ہے نہ مانگو دنیا کہ تم خزینے چلو نیازی چلے مدینے مل کر چلو نیازی چلے مدینے مل کر چلو نیازی چلے مدینے کے بادشاہی سے بڑھ کے پیارے
نبی کے در کی گداگری ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے کرم کے بادل کیا کہنے ہیں بھائی، واہ واہ واہ. برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری. سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں. شبلہ فرمائیے گا اسی حوالے سے. قاری صاحب، عامر بھائی، خاور بھائی، تینوں کی نظر جو ہے وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ اے وقت تو خوش کے وقت ماں خوش کر دی. اللہ آپ کا وقت جو ہے وہ خوش کرے کہ آپ نے ہمارا وقت جو ہے وہ خوش کیا. حضور کا ذکر اس طرح کیا کہ سبحان اللہ دل کھل گئے. قاری صاحب نے پہلے جو نعت شریف پڑھی اس کے اندر ایک جو ہے انہوں نے مصرع تھا کہ مصطفیٰ سے ملو خدا مانگ لو. تو پہلے تو میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا کہ مصطفیٰ سے ملو خدا مانگ لو. شاعر جو ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ بھائی چھوٹی چھوٹی نعمتیں نہیں مانگو، چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں مانگو مصطفیٰ کریم سے. مصطفیٰ سے ملو خدا مانگ لو کہ یہاں سے تو خدا ملے گا. اور دوسرا پہلو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر خدا چاہیے، خدا کو پانا ہے تو مصطفیٰ سے ملو خدا مانگ لو. یہاں آؤ گے تو وہ جو میں نے پہلے بھی کہا تھا، شیخ سعدی نے کہا کہ خلاف پیمبر کسے راہ گزید ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، کہ جو پیمبر کے راستے کے خلاف چلے گا، اس کا انتخاب کرے گا، وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا کہا تھا؟ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اور سرکار کے راستے کی وہ جو مخمور رکھی ہیں مد بھریاں، خاور بھائی نے پیر میلی شاہ صاحب کا شعر پڑھا تھا. حضرت پیر میلی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا بڑا ہی مشہور واقعہ ہمرا والا کہ جب آپ حرمین طیبین کی حاضری کے لیے جا رہے تھے تو وہاں پر قافلہ چونکہ جو ہے وہ جانا تھا. پرانے وقتوں میں سفر آج کل کی طرح آسان نہیں تھا، قافلے جایا کرتے تھے اور وہ لٹ جانے کا بھی اندیشہ ہوتا تھا، لوگ زیادہ دیر ٹھہرتے نہیں تھے. عشاء کی نماز کا وقت تھا، قافلے والوں کو جلدی تھی تو آپ نے فرض ادا کیے، سنت قبلیہ آپ نے چھوڑ دیں. اچھا جو سنت قبلیہ ہیں عشاء کی، یہ سنت غیر موقدہ ہیں، اگر کوئی چھوڑ دے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. لیکن وہ پیمبر کے گھر والے ہیں نا، خود سید تھے، آل رسول ہیں، اور پیر میر علی شاہ صاحب خود مرتبے والے ہیں، مہر علی ہیں. تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ جب سوئے آرام فرمایا تو کہتے ہیں حضور جان عالم علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی. حضور نے فرمایا آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنی چاہیے، آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنی چاہیے. تو اسی پر یہ انہوں نے جو کلام بھی کہا، کلام کے اندر وہ وادی ہمراہ کی طرف اشارہ بھی کیا ہے. تو یہ حضور جان عالم علیہ السلام آ کر پیر صاحب کو یہ بات جو خواب میں فرما رہے ہیں، اس سے ایک نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ پیر صاحب مقبول بارگاہ تھے، کہ اگر وہ سنت غیر موقدہ بھی چھوڑ دیں تو ان کو تنبیہ اور رہنمائی کہاں سے ہو رہی ہے؟ دربار رسالت سے ہو رہی ہے. اور دوسرا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سنت کی اہمیت کیسی ہے. موقدہ تو موقدہ ہے، کیا کہنے، سنت غیر موقدہ بھی طریقہ کس کا ہے؟ طریقہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو وہ اگر کوئی ترک کرے تو حضور جان عالم علیہ السلام اس پہ بھی تنبیہ فرماتے ہیں، اس پہ بھی تنبیہ کرتے ہیں. تو لہذا فرائض و واجبات تو کیا بات ہے، وہ تو کرنے ہیں. ارے سنتیں بھی نہیں چھوڑنی، سنتیں بھی یہ محبوب کریم کے طریقے ہیں، یہ محبوب کریم کے طریقے اپنائیں گے تو ہم خدا سے ملیں گے. مصطفیٰ سے ملو خدا مانگ لو، یہ کہ محبوب کریم کے طریقوں پہ چلنا شروع کر دو، خدا کو پالو. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے. قاری صاحب زہ مقدر سنائیں گے ہمیں، یا کیا جو آپ کرام چاہیں. عامر بھائی تو یہی کہہ رہے ہیں مجھ سے کہ پلیز زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام. ہاں بسم اللہ انشاءاللہ. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. جھکاؤ نظریں
چاپل کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا جھکاؤ نظریں چاپل کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا اور یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی وہ جذبہ جس میں تڑپتی سچی وہ جذبہ آخر کو کام آیا وہ جذبہ جس میں تڑپتی سچی وہ جذبہ آخر میں کام آیا زہے سبحان اللہ قاری صاحب کیا کہنے سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ خبر میں آپ نے بھی دو اشعار سنا دے اپنے کلام کیا کہنے قاری صاحب تو شاہ خوب تو جان جانا اللہ اللہ ہے چہرہ چہرہ کتاب تیرا کیا کہنے نہ بن سکی نہ بن سکے گا مثال تیری جواب کیا تیرا کہنے ہے واہ واہ
کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جگہ یارو ہے دونوں جگہ یارو جاگیر محمد کی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے کہتے تھے تو شاہ خوب تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا کعبے والمایا کعبے والمایا ایک سونا تو لگن ایک سونا تو لگن دوجا پھر بھی تو آیا ایک سونا تو لگن دوجا پھر بھی تو آیا کیڈا سونا ماہی ہے کیڈا سونا ماہی ہے نالے ساڈے دکھ ونڈدا نالے ساڈے دکھ ونڈدا نالے عرشاں دا راہی ہے نہ بن سکی نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ تے وک جاندی اکھیاں دی بھی سک لیندی ٹھنڈ سینے چ پے جاندی تک لیندی زلیخا جے تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد دی کہندی تو شاہ خوب تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا تو سب حسینوں میں سب سے اول ملا ہے حسن تمام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا ہے تو بھی صائم عجیب انسان اچھا کہ روزے محشر سے ہراساں یہاں تو جن کی ہے نعت پڑھتا
یہاں تو جن کی ہے نعت سنتا وہی رکھیں گے حجاب تیرا تو شاہ خوب تو جان جانا ہے چہرہ سبحان اللہ سبحان اللہ کتاب تیرا سبحان اللہ کیا کہنا ہے سبحان اللہ کیا کہنا ہے جزاک اللہ بہت سبحان اللہ کیا کہنا ہے جزاک جہاں حضور کا نام نامی آتا ہے کیا خوبصورت اس میں ایک رنگ بھر جاتا کشش ہے ایک محفل کے اندر سبحان اللہ ان کا نام ایسا ہے ہائے ہائے نام نامی ہائے ہائے ہمارے نبی کا ہائے ہائے کہ میرے خیال ہے پوری رات گزر جائے پورے دن گزر لطف جائے لیتے رہیں سنتے رہیں بس سنتے رہیں اللہ اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ بہت نوازش قاری صاحب کیا کہنا ہے آپ نے محفل میں چار چاند لگا دیے خاور صاحب کیا کہنا ہے بھائی سبحان اللہ جزاک اللہ بھائی بھائی چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں بس ایک سیگمنٹ کی اور زحمت دینی ہے آپ لوگ یہ میں نے ایک سیگمنٹ کرتے کرتے رہا علماء کتنا لطف آ رہا ہے تو بس ایک مذاق ہے صدیق بھائی نظر آ رہے ہیں صدیق اسماعیل صاحب ہیں محمود بھائی بیٹھے ہیں تو ہمارے نعت خواں حضرات اب ایک سیگمنٹ اور علماء کرام اور نعت خواں حضرات کے ساتھ پھر اس کے بعد انشاءاللہ بس مناجات اور پھر درود و سلام سے اختتام انشاءاللہ چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں جتنے دیر میں صدیق بھائی وہاں سے یہاں آ جائیں محمود بھائی آ جائیں ہمارے باقی نعت خواں بس آ جائیے ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آ رہے ہیں بس محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ